اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع مثالی گھرانہ۔ مثالی گھرانہ، مثالی خاندان وہ کیسا ہوتا ہے، اور ہمارا دین قرآن کریم ایک خاندان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آپ نے ان کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کن کن خطوط پر کی، کس کس انداز میں کی، وہ بھی گفتگو میں ہم لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے، اور ہم یہ بھی سوال رکھیں گے کہ ایک مثالی گھرانے کے سربراہ، یعنی اس گھرانے کا جو باپ ہے، والد ہیں، والد کا مقام کیا ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھرانے کی تربیت کن کن انداز میں کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں کیا کیا شامل ہے۔ ایک مثالی گھرانے میں جو ماں کا کردار ہے، وہ ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایک مثالی گھرانے میں جو اولاد کا کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کردار سے پہلے اس اولاد کی تربیت کن خطوط پہ ہو رہی ہے، کیا سچ جھوٹ، حلال حرام، جائز ناجائز، صبر شکر توکل قناعت، کیا یہ باتیں ہم انہیں سکھا رہے ہیں، اپنی اولاد میں ٹرانسفر کر رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، تاکہ یہی اولاد، میرا بیٹا مستقبل کا باپ ہے، میری بیٹی مستقبل کی ماں ہے، خاندان بڑھتے چلے جاتے ہیں، سوسائٹی تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے، گھر مضبوط، سوسائٹی مضبوط، سوسائٹی مضبوط، ریاست مضبوط، ریاست مضبوط تو امت مضبوط۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں کریں گے، پھر حالات حاضرہ سے جوڑیں گے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہم آئی ٹی کی بدولت پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، دور کے لوگوں کو ہم نے قریب کر لیا ہے، لیکن جو قریب کے لوگ ہیں ہمارے، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کیا ہم ان سے کنیکٹڈ ہیں؟ خواتین و حضرات، ایک شخص جب ہاسپٹل کے کمرے میں اپنے بیڈ پر پڑا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے ہزاروں لوگ فیس بک پہ میرے ساتھ ہیں، ٹویٹر پہ کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، لیکن میرے کمرے کے باہر میری بیوی اور میرے بچے بیٹھے ہیں بس۔ تو فیملی، یہ فیملی کی تعمیر کیسے ہوتی ہے، ان کے ذہنوں کی تشکیل کس انداز سے ہوتی ہے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، یہ ہمیں سکھائیں گے ہمارے عہد کے ممتاز علماء۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب، ممتاز عالم دین۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، ایک بڑے اسکول میں پڑھاتے ہیں، اور فارغ التحصیل ہیں آپ دارالعلوم کراچی سے۔ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں، اور تشریف فرما ہے مفتی عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی عمران صاحب صاحب مطالعہ، صاحب نگاہ، جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، قرآن کریم کو پڑھا، اور زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ مقامی کالج میں انگریزی کے پروفیسر ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ طور، اور آیت نمبر ہے 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم
وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہیں دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ طاہرہ کس ام المومنین کا لقب تھا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نساء میں، سورہ نور میں یا سورہ نمل میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ پر اپنا کوئی سوال بھجوانا چاہتے ہوں تو آپ ضرور بھجوائیے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321850194۔ قبلہ مفتی نجیب صاحب ارشاد فرمائیے، یہ مثالی گھرانہ یہ کہتے کسے ہیں اور یہ مثال آئے گی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مثالی، جیسے آپ نے خود انٹرو میں بیان فرما دیا، ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہمارے لیے مثال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ، اہل بیت کی اسوہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور اہل بیت کا گھرانہ یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مثالی گھرانے کے حصول کا طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے، کیونکہ مثالی گھرانہ ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اور اس پاکیزہ زندگی کے حصول کا طریقہ اللہ جل شانہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہم حیاتا طیبہ، کہ اللہ جل شانہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، چاہے وہ کوئی بھی مرد اور عورت ہو، جب وہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اگر ماں، باپ، بچے سب یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کریں گے، اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے آدمی یہ چاہتا ہو کہ میری اولاد جو ہے وہ پاکیزہ ہو، میری اولاد جو ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو اگر اولاد حسن اور حسین چاہتے ہیں تو پھر باپ کو علی جیسا بننا پڑتا ہے، ماں کو فاطمہ جیسا بننا پڑتا ہے۔ باپ علی ہو، ماں فاطمہ ہو، تو پھر اللہ اولاد بھی حسن اور حسین کی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے، سوال یہیں پر آتا ہے پہلا، کہ کیا ماں باپ نے اپنے آپ کو مثالی عملی نمونہ بنا کر اولاد کے سامنے پیش کیا ہے؟ کیا ماں باپ کے سامنے ان کی منزل، ان کی زندگی، ان کی پرپز آف لائف کیا واضح ہے؟ ان کے سامنے منزل واضح ہے تو وہ سواری کا تعین ان کے لیے آسان ہوگا، وہ اس سواری کا تعین کریں گے جو منزل تک لے کر جائے گی، اور وہ اولاد کو اس کا تعارف بھی کرائیں گے کہ بھائی دیکھو ہماری منزل آخرت ہے، ہماری منزل اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے اندر ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور نیکی اور بدی کا شعور ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ نے یہ بتایا ہے کہ نافیت کیا ہوتی ہے، اللہ کو پسندیدہ بندہ کون ہوتا ہے، بینیفیشیل کیسے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کا تعارف، اللہ کے رسول کا تعارف، اللہ کے حقوق،
اللہ کے رسول کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق، ان تین کا تعارف اگر کرا دیں، اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ وہ ہم عبادت کے ذریعے راضی کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے سنتوں پہ زندگی گزار کے، بندوں کو راضی کر لیں گے خدمت کے ذریعے۔ اگر انہوں نے اپنی اولاد کو خدمت کرنا سکھا دیا، خدا کی قسم سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اخلاق اور کردار ہے جو ماں باپ دیتے ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ایمان کے بعد اگر آپ نے یہ نہیں دیا تو دنیا کا سب کچھ دے دیا، وہ اولاد آپ کے لیے لائبلٹی ہے، لائبلٹی ہے، لائبلٹی ہے۔ دنیا میں بھی لائبلٹی ہے، آخرت میں بھی لائبلٹی ہے، اس لیے کہ آخرت میں ماں باپ سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اولاد سے بعد میں حساب ہوگا۔ تو ہمیں لیکن کردار اور اخلاق کتابوں سے نہیں آتے، کردار اور اخلاق اولاد میں ماں باپ سے آتے ہیں، جو کہ چلتے پھرتے کردار ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھنا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا خوف ان میں کتنا ہے، تواضع ان میں کتنی ہے، ناگواری آتی ہے تو صبر یہ کتنا کرتے ہیں، نعمتوں پہ شکر یہ کتنا کرتے ہیں، خرچ کرنے میں قناعت ان کے ہاں کتنی ہے، سخاوت ان کے مزاج میں کتنی ہے، خشیت خداوندی ان کے ہاں کتنی ہے، سچ اور جھوٹ کا امتیاز، اس کا فرق اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیے، یہ آج ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے یہ صفات اخلاقی اور روحانی صفات اولاد میں غیر اختیاری طور پہ منتقل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ رذائل ہوں گے تو رذائل منتقل ہوں گے، یہ خسائل ہوں گے تو خسائل، اگر یہ ساری کوئی نیگیٹو ہیبٹس اس کے اندر ہیں تو آپ دیکھیں You can't be so smart from your child. وہ آپ کو بھانپ لیتا ہے، آپ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا ٹرکس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بیٹے میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو فجر میں، ہاں لیکن تمہیں فجر میں اٹھنا چاہیے، میں تو چاہے جیسی بھی زندگی گزاروں، دیکھو ہم نے تو گزار لی، لیکن تم جو ہے نا جنید بغدادی سے کم نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ ٹھیک ہے، میں حرام کما کے لے آؤں گھر میں اور توقع یہ رکھوں کہ میری اولاد تو حلال کمائے گی اور اولاد کے اندر فرما بردار ہوگی، تو آپ دیکھیے وہ آپ سے سیکھے گی، وہ آپ کی طرز زندگی سے سیکھے گی، آپ کے طرز عمل سے سیکھے گی۔ تو کیا ہوا خلاصہ کہ مثالی گھرانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، کیا اللہ کا تعارف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اہل بیت کا تعارف، اللہ کے حقوق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا تعارف میں نے اپنی اولاد کو کرایا یا نہیں کرایا؟ یہ کرا دیا اور اس پہ عمل شروع ہو گیا، اللہ اس گھرانے کو مثالی گھرانہ بنائیں گے، امت کے لیے ہدایت کا سامان بنائیں گے، لوگوں کے لیے راحت رسانی کا سامان بنائیں گے، محلے والوں کے لیے راحت رسانی کا سامان ہوگا۔ وہ معاشرے کی یہ بنیادی اکائی ہے کہ اگر یہ یونٹ صحیح ہو جاتا ہے تو خود بخود چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بعض دفعہ، آپ ہمیشہ یہ فرماتے ہیں، ہم بعض دفعہ بلا وجہ کچھ چیزیں اوروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں بادشاہ حکومتیں تو کتنی مسلمان حکومتیں ایسی رہی ہیں جس میں بادشاہ کو اتنے بڑے بڑے دیندار نہیں تھے، لیکن اتنا سکون چین معاشرے کے اندر تھا کیونکہ معاشرے جاندار تھے۔ وہ جو یونٹ تھا نا گھرانہ، وہ بانجھ نہیں ہوا تھا، وہ جاندار تھا۔ امت میں زوال وہاں سے آتا ہے جہاں معاشرہ بانجھ ہو جاتا ہے، معاشرہ صالح افراد پیدا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر سے نیکی بدی کا شعور ہٹ جاتا ہے۔ تو مثالی گھرانے میں سب سے پہلی ذمہ داری ماں اور باپ کی ہوتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب کیا اچھی بات فرمائی، یعنی عبادت یقیناً عبادت کا ایک بڑا مقام ہے، معاشروں میں راحت رسانی، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی، انسانیت، انسان کی خدمت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دین کیا کرتا ہے کہ دین میں سے انسانیت اور خدمت نکال لی جائے تو عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتے بہت ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک معاشرہ جس میں سجدے ہو رہے ہوں، عبادتیں ہو رہی ہوں، اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، درود شریف پڑھے جا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے فرمایا کہ معاشرے وہ اخلاقی اقدار سے بانجھ ہو جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی انسان کی خدمت یہ کون سکھاتا ہے؟
والدین سکھاتے ہیں، مثالی گھرانہ بناتے ہیں، بچوں کو ان خطوط پہ اٹھاتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ مثالی گھرانہ دین کسے کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حنیف صاحب بنیادی چیز یہ سمجھیں کہ ایک گھر کے اندر انگریڈینٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی گھر ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے میاں اور بیوی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں۔ جب بچے ہوتے ہیں تو وہ میاں بیوی آٹومیٹیکلی کنورٹ ہو جاتے ہیں ماں اور باپ کی صورت کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میاں بیوی کے آپس کے روابط کیسے ہیں، آپس کے تعلقات کیسے ہیں۔ جب وہ چیز ہم دیکھ لیں گے تو اس کے بعد یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ بچوں کی تربیت کس نہج پر ہونی چاہیے یا ہوگی، اور پھر وہ بچے ان ریٹرن جب آگے جائیں گے تو وہ معاشرے کے اندر کیا کام کریں گے۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک مالی ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ایک بیج بوتا ہے، اور وہ جو بیج ہوتا ہے نا اس کی پھر باقاعدہ طور کے اوپر پرورش کی جاتی ہے، اور اس کی تمام کی تمام پرورش کے دوران جو اہم کردار ہوتا ہے وہ مالی کا ہوتا ہے۔ اگر مالی توجہ نہ دے، غافل ہو، اس فن کو نہ جانتا ہو، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ بیج جب باہر نکلے گا تو وہ پھلدار درخت نہیں بنے گا، بلکہ اس کے اندر کئی قسم کے عیوب پیدا ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا شاید وہ ضائع بھی ہو جائے اور خطاب بھی ہو یعنی جائے۔ تراش خراش، تراش خراش دونوں چیزیں، اسی تراش خراش کو ہم کہیں گے بچوں کے تعلق سے تربیت۔ بالکل بالکل وہی بات ہے۔ تو اب یہاں پر مالی کون ہوا؟ یہ وہ والد ہوا، اور اس کے ساتھ جو اس کی ہیلپر ہوئی وہ اس کی والدہ ہو گئی بچے کی، اور جو بیج پھلدار درخت کی صورت میں آئندہ نکل کے آنے والا ہے وہ اولاد ہو گئی سبحان ہے۔ اللہ۔ تو اب اس کے اندر بنیادی کام کیا ہے کہ سب سے پہلے تو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات دیکھنے پڑیں گے، ان کی آپس کی روش ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ کیا بچوں کے سامنے بیٹھ کر باپ ماں کو بے عزت کرتا ہے؟ کیا بچوں کے سامنے بیٹھ کر باپ جو ہے وہ ماں کے عیوب نکالتا رہتا ہے؟ کیا بچوں کے سامنے بیٹھ کر باپ جو ہے وہ ماں کے اندر عیوب کو اس انداز میں نکالتا ہے کہ اس کے خاندان کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو، ان کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، یا اپنے دوستوں کو، یا اپنے دوستوں کو، یا اپنے رشتہ داروں کے جو بھی لوگ ہیں ان متعلقین کے بارے میں کیا رد عمل ہے؟ ان ریٹرن دوسری طرف آ جائیے، والدہ کا کیا طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں؟ والدہ ان ریٹرن بچوں کے سامنے باپ کے ساتھ کیا رویہ رکھتی ہے؟ اس کو ذلیل کرتی ہے، اس کی حتیٰ کہ عزت کرتی ہے، بچوں کے سامنے والد صاحب کے پیچھے ان کے عیب گنواتی رہتی ہے، والد کے جو والدین ہیں ان کے عیوب گنواتی رہتی ہے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر یہ طرز عمل ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں جو آگے بچہ ہے اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اب آئیں حدیث شریف کی طرف، جو آپ نے سوال کیا اسلام کیسے دیکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ ایک مشہور حدیث ہے جس سے یہ جو شعبان المعظم کی جو رات آتی ہے 15ویں شعبان کی، اس کے متعلقہ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات کو اٹھے اور جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ اس حدیث کو روایت کری ہے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اس حدیث کو پڑھ لیجئے۔ امی جان فرماتی ہے نبی علیہ السلام آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے اپنی ردا مبارک ہٹائی، آہستہ سے بستر سے اترے، بار بار رویدہ 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 کی تکرار کری، آہستہ آہستہ آہستہ۔ کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ اگر زوجہ محترمہ سو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس بات کا خیال رکھا میری بیوی کے آرام میں خلل نہ آئے، اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو میری ذات سے کوئی دکھ نہ پہنچے، یہ اس کے آرام کا وقت ہے، سارے دن کام کیا ہوگا، محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، گھر بار کا نظام چلایا ہوگا، اب رات کو اگر سو رہی ہے اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے یا امر فرمایا گیا ہے کہ میں نکل کر باہر جاؤں تو میری بیوی کو اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف آئیے، اگر امی جان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ ہے تو امی جان رضی اللہ تعالی عنہما جتنی بھی امہات المومنین ہیں وہ نبی علیہ السلام کو زندگی کے ہر معاملے کے اندر پریفرنس دیا کرتی تھی، اور زندگی کا کوئی فعل اور کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا جو نبی علیہ السلام کے اذن کے خلاف ہو۔ پھر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی جن کا نام ام عامر تھا، آپ تشریف فرما تھی، آپ کا بچہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹے میرے پاس ہو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ وہ بچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی والدہ کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا ام عامر کیا آپ واقعی اس کو کچھ دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ تو فرمایا ہاں خدا کے رسول میرے پاس ایک کھجور ہے اور میں اپنے بچے کو دینا چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر تم اس کو وہ کھجور دینے کا ارادہ نہیں کرتی اور پھر اپنے بچے کو اس طرح بلاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تم جھوٹ پر اس کی تربیت کر رہی ہو کہ تم اس کو لالچ دے کر بلا رہی ہو لیکن اس کے عوض میں اس کو کچھ دے نہیں رہی۔ بچے پر اثر کیا پڑے گا؟ بچے پر اثر یہ پڑے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بچپن میں والدہ اس طرح جھوٹا کام کرتی تھی، اب میں دنیا کو جھوٹ اور فراڈ کے ساتھ آگے کام چلا رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ انیس صاحب پتہ کیا چلا گا؟ پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ والدین میں میاں اور بیوی وہ آپس کے تعلقات کیسے رکھے ہوئے ہیں۔
ان کا کردار بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے. اگر باپ ماں کو عزت دے رہا ہے اور ماں باپ کو عزت دے رہی ہے, باپ بچوں میں یہ شعور اجاگر کرے کہ تیری ماں صبح سے لے کر رات تک تیری نوکرانی بن کے تیری خدمت کر رہی ہے. جب تو چھوٹا تھا اگر یہ تجھ پر پاؤں رکھ کے چاہتی تو تجھے مار سکتی تھی, بد احتیاطی کرتی تو تو ضائع ہو جاتا. یہ تیری ماں تھی جس نے راتوں کو اٹھ کر سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اور گرمیوں کے تپتے ہوئے دنوں کے اندر اپنے چین اور سکون اور آرام کو پیچھے رکھا اور تیری خدمت کرتی رہی. اس ماں کے قدموں تلے رسول اللہ نے فرمایا جنت ہے, تو اس کی خدمت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا, بچہ فرما بردار تیار ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ماں کو دیکھ لیں, اگر ماں بچے کے سامنے باپ کو عزت دے, اس کے احکامات کی تعمیل کرے, اس کی جائز باتوں کو پورا کرے, اگر کسی بات سے ڈس ایگری ہو وقتی طور پر بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرے بلکہ تنہائی کے اندر جا کر اپنے شوہر سے عرض کرے کہ بچوں پر اس بات کے برے اثرات پڑ سکتے ہیں, تو آپ یقین مانیں پھر بچوں میں یہ شعور اجاگر ہوگا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا باپ وہ جہنم کا دروازہ ہے, چاہو تو اس کو راضی کر کے اپنے لیے اس جہنم کے دروازے کو بند کر لو اور چاہو تو اس کو ناراض کر کے جہنم کا دروازہ کھول لو, اللہ تمہیں جہنم میں ڈال لے گا. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے میاں بیوی اپنے تعلقات بہتر کریں, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو سمجھیں. جب آپس میں یہ تعلقات بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات پھر بچوں میں مرتب ہوں گے, اور جب اگلا سوال آئے گا انشاءاللہ اس حوالے سے پھر ہم تب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والدہ کا مقام, والد کا مقام, اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول, جو مفتی صاحب نے تفصیلاً بڑی اہم باتیں, بنیادی باتیں آپ نے عطا فرما دی. اب میرا سوال سمپل سا بس آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ گھر کا ماحول تو ہو گیا, ایک بات اور ذہن میں یہ آتی ہے کہ گھر کا ماحول یہ بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے. اس کے بعد تمام ویلیوز, تمام اقدار تو قرآن کریم سے برآمد ہو رہی ہیں نا. تو مجھے معلوم ہو, سچ کی بات کی آپ دونوں حضرات نے, لڑائی جھگڑا نہ ہو وغیرہ وغیرہ, حلال گھر کے اندر آئے. اب بچوں کی تربیت ہمیں کرنی ہے تاکہ یہ مثالی گھرانہ ثابت ہو, میرا, آپ کا. تو مجھے اب بچوں کو جو تراش خراش, وہ مالی والی بات کی آپ نے, بہت اہم مثال دی. ہم مالی ہیں, ہم اپنے خاندان کو ایسا لہلہاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, سرسبز و شاداب. تو سرسبز و شاداب دیکھنے کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوں گے, اپنی اولاد پر وقت لگانا ہوگا. سب سے پہلا کام کیا مفتی نجیب صاحب؟ یہ نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو وقت دینا چھوڑ دیا ہے. اولاد کو کیا, اپنے آپ کو بھی وقت دینا چھوڑ دیا, اپنے آپ کو وقت دینا چھوڑ دیا. جن معنوں میں آپ کہہ رہے ہیں بہت اہم بات ہے, لیکن یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمرشل بنا لیا ہے. ہم تو اب تو پیسہ بنانے کی مشین ہے, کمرشلائزڈ ہے. آپ کے پاس اپنی اقدار, اپنی ڈائگنوسک, اپنا انالیسس کرنے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. آپ کے پاس تو ویلیوز بس کمرشل ویلیوز ہیں آپ کی مطلب وقت. اور جس معنی میں آپ فرما رہے ہیں کہ بچوں کے لیے, دیکھیں میرا تعلق بچوں سے ہے, 2.5 سال کے لوگوں, بچوں سے لے کے 60 سال کے لوگوں کو پڑھاتے ہی رہتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ نسل جو ہے نا بیچاری یتیم نسل ہے, آرفن جنریشن ہے یہ, کیونکہ کسی کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹمز ختم ہو چکے ہیں. جب جوائنٹ فیملی سسٹمز ہی ختم ہو گئے, بڑوں کی قدریں ہی ختم ہو گئیں, اس نے وہ بڑوں کے ساتھ, بڑوں کی صحبت میں بیٹھے ہی نہیں ہیں. وہ ادب کے لفظ سے ناآشنا ہیں. ان کو آداب, وہ اقدار, وہ آداب, وہ روایات قصہ پارینہ ہے ان کے لیے, وہ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں ہیں ان کے لیے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. اور اس کے بعد ایک اور کیا کام یہ ہوا جو آپ نے فرمایا, ماں باپ کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس, اس کے پاس آپ کا جو ویلیو ٹائم ہے, جو آپ کا پروڈکٹیو ٹائم ہے, وہ اس بچے کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے, ماں کے پاس بھی وقت نہیں ہے. اور پھر اس سے آگے چلیے, اس سے آگے یہ ہے کہ محلے داریاں ختم ہو چکی ہیں, محلے داریاں ختم ہیں. وہ جو ایک ایکسٹرنل انویجیلیٹرز ہوتے تھے نا محلوں میں, جو آپ کو ماں باپ کے علاوہ انویجیلیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کدھر بیٹھ رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, آپ نے اس کو مسجد کا عادی نہیں بنایا ہوا, تو مسجد میں بھی انویجیلیشن نہیں ہے. محلے داریاں ختم ہو چکی ہیں. اوپر سے میڈیا آ گیا ہے, جو رہی صحیح کسر تھی وہ اس نے پوری کر دی. اور پھر اس کے بعد انٹرنیٹ اور وہ چیزیں آ گئی ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ اس اور پھر توقع کیا ہے؟ توقع وہ جو آپ فرما رہے ہیں, نہیں اخلاق جو ہیں وہ اس درجے کے ہونے چاہیے, اخلاق ایسے ہونے چاہیے. اور اپنا عمل کیا ہے؟ اب میں آپ کو یہاں سمجھ دلاؤں, میرے استاد تھے, حدیث کے استاد تھے, اور ان کے پاس لوگ جب کوئی دعا کرانے آتا کہ اولاد فرما بردار نہیں ہے, دعا کر دیجئے, وہ 2 سوال کیا کرتے تھے ہمیشہ. وہ پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ میاں یہ بتاؤ
آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں یا نہیں، پہلا سوال کرتے تھے۔ دوسرا سوال کرتے تھے یہ بتاؤ کہ کمائیوں میں حرام تو شامل نہیں ہے۔ ان میں سے کسی ایک میں ہو کہتا کہ جی ہاں یہ تو ہے، کہتے ہیں میری دعا اثر نہیں کرے گی، پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ ناراض ہوں اور کمائیوں میں حرام داخل ہو تو دنیا میں اس کا سب سے بڑا عذاب یہ آتا ہے کہ نافرمان اولاد آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ اور اگر اولاد ہماری خدا نخواستہ نافرمان اور ناکارہ نکل جائے تو اتنی جو محنت ہم کرتے کس کے لیے ہیں کرتے صبح ہیں سے شام آپ تک، صبح یہ سے سب اکارت چلی گئی۔ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں آپ سب کچھ اکارت چلا جاتا ہے۔ جو آپ نے مثال دی ہے مالی کی، دیکھیں آپ کو وجہ اس کی یہ ہے کہ مالی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہاں چرند اور پرند بھی آئیں گے، یہاں کانٹے بھی ساتھ اگیں گے، پھول کے ساتھ کانٹے اگیں گے۔ جس کھیتی کا رکھوالا کھیتی سے غافل ہو جاتا ہے اس کو چڑیاں چگ جاتی ہیں۔ تو آپ کو معاشرے کے اندر تو گدھ ہے، معاشرے کے اندر تو چیزیں ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس اولاد کے ساتھ بیٹھ کے اس کو وقت دینا شروع کریں۔ اور آج اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کنیکٹ نہیں ہوئے، آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تو یہ میڈیا، یہ سوشل میڈیا اس کو 1 کروڑ لوگوں سے کنیکٹ کر دے گا، آپ سے ڈسکنیکٹ کر دے گا۔ اس کے پاس تو دیکھیں اگر اس کو باپ کی شکل میں اچھا دوست نہیں ملا تو اس کی فطرت میں دوست تلاش کرنا ہے، وہ کہیں جا کے دوست تلاش کرے گا۔ اس لڑکی کو ماں کی شکل میں ایک اچھی دوست نہیں ملی تو وہ پھر کہیں اور جائے گی، کہیں اور تلاش کرے گی، تو پھر آپ اس وقت رونا روئیں گے۔ تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بھائی اس کے ساتھ آپ اپنی ریلیشن شپ بلڈ کریں، اور ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے بعد آپ ایک اچھے دوست بن کے اس کے سامنے آئیں، اور دونوں طے کریں، اس کے لیے وقت دیں دونوں باقاعدہ۔ آپ جتنا وقت دیں گے تو پھر اس کو ادھر ادھر دوست تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سے چیزیں شیئر کر رہا ہوگا، آپ کی صفات اس کے اندر غیر اختیاری طور پہ خود منتقل ہو رہی ہوں گی۔ انیق صاحب آپ کو یاد ہے، آپ کو کتنی چیزیں آج اپنے والد صاحب کی، اپنے دادا کی، اپنے ان کی یاد نہیں ہے پرچھائیاں کہ نہیں ہم نے ان کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ اس موقع پہ اس طرح کرتے تھے۔ میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ، میں اپنے خادم کے ساتھ، چوکیدار کے ساتھ جس طرح پیش آؤں گا میرا بچہ اسی طرح ادب اس سے سیکھے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ بدتمیزی کر رہا ہے بچہ تو میں سرزنش کر دوں گا کہ آج تم نے یہ حرکت کر لی ہے لیکن آئندہ نہیں دیکھوں میں۔ کردار اسٹیک پہ نہ لگے، اس چوکیدار سے، اس ڈرائیور سے معافی مانگو۔ آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ یہ عمل کر لیں گے، خدا کی قسم آپ نے اس کے کردار کی حفاظت کر لی، پریزرویٹو کر دیا۔ اب آپ نے اس کو ایک پیسٹیسائیڈ دے دی جو اس کے وہ درخت محفوظ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی اہم بات کہ اولاد کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور اولاد کو محفوظ بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ مفتی نجیب صاحب، ہم اگر کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں تو اس میں ہماری کامیابی نہیں بلکہ ہمارے والدین کی کامیابی ہے کہ انہوں نے تربیت ہماری اچھے خطوط پہ کی۔ اگر ہماری اولاد کسی مقام پہ پہنچتی ہے اور وہ اس مملکت کا اچھا شہری، ذمہ دار شہری، اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی ثابت ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے نا۔ اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم بات ہے، ہم اپنی اولاد کی شکل میں ایک بہترین امتی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کلمہ گو ہیں تو ہم نے آپ کے دین کے لیے یہ اولاد چھوڑی ہے۔ انیق صاحب دیکھیں، نبی علیہ السلام آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہاری اولاد ہے اس کو سب سے پہلی جو چیز سکھاؤ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید سکھاؤ تاکہ اس کو یہ پتہ لگ جائے اس کا خالق، اس کا مالک، اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ انبیاء کرام کی تعلیم اٹھا کے دیکھیں، سورہ بقرہ اٹھا کے پڑھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو اکٹھا فرما لیتے ہیں، اور اکٹھا فرما کر ان سے یہ بات نہیں کرتے کہ میرے بعد جائیداد کیسے تقسیم کرو گے، نوٹ کیسے بانٹو گے، گھر کیسے چلاؤ گے، کاروبار کیسے چلاؤ گے، نہیں، کیا فرماتے ہیں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے۔ آپ دوسری طرح حضرت لقمان علیہ السلام کی پوری جو قرآن حکیم کے اندر پوری تاکید جو اپنے بچے کی تربیت
منتشر فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا میں رہنا بیٹے، اللہ کو ایک ماننا، اس کے بعد کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی نافرمانی نہ کرنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری باتیں وہ والد محترم شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں نا کہ وہ ڈاکوؤں نے آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے پورے ڈاکوؤں کا قافلہ مسلمان ہو گیا، آپ کے دین میں داخل ہوا، اور اس کے بعد کئی لوگ اس میں اللہ کے ولی بنے۔ وہ سچ کی تلقین کس کی طرف سے تھی؟ وہ ماں کی طرف سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ پھر اسی طریقے سے بابا فرید کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے تھے تو اس کے بعد جو نماز کے اتنے پکے عادی ہو گئے، کیسے ہوئے تھے کہ والدہ نماز پڑھتی تھی، بچے کی تربیت کر رہی تھی۔ بختیار کاکی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، 16 پاروں کا حافظ تھا، وہ اتنا سا بچہ مدرسے جا رہا ہے، قاری بول رہا ہے کہ تمہاری ماں بھی چھوڑ کر گئی ہے، قرآن کیسے پڑھو گے؟ آپ فرماتے 16 پارے تو زبان نہیں یاد ہیں۔ کہ کیسے یاد ہیں؟ کہ والدہ جب بھی دودھ پلاتی تھی نا تو میں صبح سے دودھ پینا شروع کرتا تھا، والدہ ماجدہ قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتی تھی، رات تک میں مختلف اوقات میں دودھ پیتا، والدہ ماجدہ ہر وقت مختلف اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتی، 16 پاروں کی وہ حافظہ تھی، 16 پارے سن سن کر میں بھی اس کا حافظ بن گیا ہوں۔ انیق صاحب یہ ساری باتیں کیسے آئی ہیں؟ یہ والدین کی طرف سے آئی ہیں۔ اب وہی والدین اگر انہی کے کردار میں کھوٹ ہو، انہی کے اعمال میں کھوٹ ہو، انہی کی تربیت میں کھوٹ ہو، انہی کی اپنی زندگی کے اندر کھوٹ ہو، تو مجھے بتائیں پھر آپ بچے کو کیسے اچھا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں یاد رکھیں دنیا کا دستور ہے، ہم دنیا میں کوئی بھی بزنس کرتے ہیں نا اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ان دا لانگ رن وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دا بینیفٹ فرام دیٹ، ہمیں نتیجہ رزلٹ ملنا چاہیے اور بینیفیشل ملنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک اولاد، اللہ آپ کو ایک نعمت عظمہ عطا فرما رہا ہے جس کو کل بڑے ہو کر آپ کے بڑھاپے کا سہارا بننا ہے، آپ کی ملک اور قوم کے لیے اچھا فرد اور شہری بننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ حدیث کے مطابق مرنے کے بعد آپ کی بخشش اور نجات کا باعث بننا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، کہ جو نیک صالح اولاد ہوتی ہے والدین کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ یہ سارے کے سارے فوائد جو اللہ رب العزت اولاد کی صورت میں آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور آپ اس اولاد سے اس بزنس سے سارے بینیفٹس لے سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں وہ کتنا نااہل بزنس مین ہوگا جو پیسے لگاتا رہے اور کبھی بھی اس کے بینیفٹس کی جانب توجہ ہی نہ کرے اور اس کے بارے میں کوئی پرسان حال ہی نہ رکھے۔ اگر ہم اپنے بچوں سے ان دا لانگ رن بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ میں کیپٹلسٹک لینگویج اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ لوگ پیسوں کی زبان میں سب کو سمجھتے ہیں نا، گین کیا ہو رہا ہے، واٹ از گوئنگ ٹو گیٹ۔ تو بھائی آپ کا یہ بزنس ہے، آپ بچے پہ انویسٹمنٹ تو کریں، ان ریٹرن کیا ہوگا؟ یہ بڑا ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، گھر سے باہر نکلے گا آپ کی عزت اور تکریم کا باعث بنے گا، 4 لوگوں میں ملے گا، آپ کی عزت اور آپ کے نام کو بلند کرنے والا ہوگا۔ مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے میں چاہتا ہوں، آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ گین کرنا ہوتا ہے، ہم کیا لے رہے ہیں، ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پورے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ایم بی اے کرا رہا ہوں، میری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ایم بی اے مارکیٹنگ میں کر لے، فائنینس میں کر لے، ایچ آر میں کر لے، سپلائی چین مینجمنٹ میں کر لے، وغیرہ وغیرہ اعلیٰ حاصل قیاس، تاکہ اسے بہترین جاب ملے۔ اسے میں نوکر بنانا چاہ رہا ہوں، بہت اچھا۔ ایک تو انویسٹمنٹ یہ ہو رہی ہے، اور دوسری انویسٹمنٹ جو آپ دونوں نے فرمائی ہے۔ علی صاحب وہ ہمارے ایک دادا مرشد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کو رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بات یہ آپ سارے دنیاوی بینیفٹس لے لیں، بھئی ہم نے کب منع کیا ایم بی اے نہیں کراؤ یار، ہم نے کب کہا آپ اس کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، اس کو ایک اچھا انسان تو بنائیں، اچھا مسلمان تو بنائیں۔ ٹھیک ہے وہ بڑھاپے میں آپ کو ہو سکتا ہے 2 پیسے دے دے، لیکن کیا فائدہ اگر ذلیل کر کے دے، کیا فائدہ آپ کی بے عزتی کر کے دے، کیا فائدہ آپ کو دھتکارتے ہوئے دے؟ اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ وہ آپ کو 1 لاکھ روپے مہینہ کے بجائے 2000 روپے مہینہ دے، لیکن جب دے تو اتنے ادب و محبت سے دے کہ وہ دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا، بدلے میں میری ماں دعا دے گی تو یہ دعا میرے لیے بخشش اور نجات کا باعث بن جائے گی، آپ کی بھی عزت بڑھ جائے گی اور بچے کی عند اللہ بھی عزت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ جو گفتگو فرمائی مفتی عمران صاحب نے، اس کا امکان اس وقت بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم اولاد کی تربیت ان خطوط پہ کریں کہ جن خطوط کو طلب کر رہا ہے ہم سے ہمارا دین، کہ ان خطوط پر آگے بڑھائیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، مجھے ان کا امام بنا، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنا انہیں۔ جب میں تربیت کے لیے اپنی خدمات یا اپنے فرائض
فرائض منصبی ادا کر رہا ہوں کما حق ہوں، تو پھر میں یہ دعا مانگتے ہوئے بھی اچھا لگوں گا۔ اور جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، میں نے پڑھا دیا، لکھا دیا، اور وہ بہت آگے چلے گئے۔ اب وہ فرض کیجئے کہ وہ 1 ملین لے رہا ہے، لیکن اس کے پاس، میرے بیٹے کے پاس، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ تربیت میں نے اسے کروائی تھی کہ وہ دنیاوی طور پہ تم کامیابی حاصل کرو، لیکن پیسے بنانے کی مشین، جیسا فرمائے مفتی صاحب نے۔ اب میں توقع یہ رکھ رہا ہوں کہ وہ آئے، بیٹھے۔ اس نے تو ایک نرس لگا دی ہے میرے پاس کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے میری خدمت کے لیے، میری رال ٹپک رہی ہے تو میری رال صاف کر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ لیکن کیا اگر میں اچھی تربیت کرتا اپنی اولاد کی تو شام کو دفتر سے آنے کے بعد میرا بیٹا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نہیں بیٹھتا؟ بالکل صحیح بات ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کامیاب انسان کا تعارف کن الفاظ کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بیٹے سکسیسفل لوگ کون ہوتے ہیں دنیا میں۔ سبحان اللہ۔ اگر میں نے دکھایا کہ نہیں بیٹے سکسیسفل لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس لیکسس گاڑی ہوتی ہے، جن کا بہت بڑا گھر ہوتا ہے، جو یہ پہنتے ہیں، جن کے پاس اتنے کلبس کی ممبرشپ ہوتی ہے، اتنی اس کی ہوتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر تو اپنے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ نے تعارف ہی اس کو یہ کرایا تھا بقول مفتی صاحب کے کہ آپ نے اس کو ایک پیسہ بنانے کی مشین بتایا تھا۔ آپ نے بتایا تھا ایک میٹیریلسٹک لائف ہے کہ یہ مادیت جو ہے نا، اسی کے ساتھ سب کامیابی کو اللہ نے، سب مادیت سب کچھ ہے۔ اب جب آپ نے اس کے ذہن میں صرف یہ مادیت رکھی ہے تو پھر تو والد سوائے اے ٹی ایم مشین کے اور کچھ نہیں ہے نا، وہ تو ایک اے ٹی ایم مشین ہے۔ وہ جب تک اے ٹی ایم مشین کام کر رہی تھی بہت اچھی بات ہے، جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی تو کون میں کون، ختم ہو گئی بات۔ آپ نے تو والد کو اے ٹی ایم مشین بنایا تھا، آپ نے اپنا تعارف یہ کرایا تھا بیٹے میں اے ٹی ایم مشین ہوں، تمہیں جو چیز چاہیے ہوگی میں کرا دوں گا۔ میں سوال کرتا ہوں پیرنٹ سے، آتے ہیں مجھ سے، میں سوال کرتا ہوں ان سے کتنا وقت کہ جی ہم ان کی ساری خواہشات تو پوری کرتے ہیں، ان کو موبائل چاہیے ہم نے موبائل دے دیا، ان کو لیپ ٹاپ دے دیا، پھر بھی وہ ہمارے کیوں نہیں بنتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ نے اپنا تعلق اپنی محبت کو سیکریفائز کیا ہے چیزوں کے، آپ نے چیزوں کے ساتھ محبت پیدا کر دی ہے، اب ان کو چیزوں کے ساتھ محبت ہے، مرتے دم تک چیزوں کے ساتھ ہی رہ گی، اور آپ ان کے لیے ایک لائبلٹی بن جائیں گے بہت تھوڑے عرصے میں۔ تو اب چیزیں برتنے کے لیے ہوتی ہیں، انسان محبت کے لیے ہوتے ہیں، یہ سکھانا ہے اولاد کو، آپ اس کے بالکل چیزوں سے محبت نہیں کرو۔ ہاں، تو آپ اس کے بالکل برعکس سکھاتے ہیں، انسان برتنے کے لیے ہوتے ہیں، چیزیں محبتوں کے لیے ہوتی ہیں، چیزیں چھٹتی ہیں تو قلق افسوس ہوتا ہے، انسان تو برتنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب تک باپ دے رہے تھے ٹھیک ہے، ہی واز اے فائنینسر، جب انہوں نے فائنینس بند کر دی اس کے بعد تو کون، اس کے بعد میں کون۔ اب یہاں پر کیا ہوگا، لیکن اس کے لیے بھی وہ مجھے ضرور دیکھے گا کہ ابا جان دادا کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، ابا جان دادا کے ساتھ کیسے بیٹھتے تھے، وہ دادی اماں کے ساتھ کیسے بیٹھتے تھے، وہ دادی اماں کے ساتھ کتنا وقت گزارتے تھے، وہ دادا کے ساتھ کتنا وقت گزارتے تھے، اور پھر اب میرے ساتھ انہوں نے کتنا وقت گزارا ہے۔ اب جب آپ یہ چیزیں ان کو سکھائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ دیکھو بیٹے خیر الناس من ينفع الناس، پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اللہ عزت لوگوں کے دلوں میں اخلاق اور کردار سے دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ عزت اللہ نے محض اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے، عزت یہ کامیاب انسان کا تعارف ماں باپ کراتے ہیں۔ اگر ماں باپ نے کامیاب انسان کا تعارف نہیں کرایا تو اس سے بڑا نقصان ماں باپ نے کوئی نہیں کیا۔ اسی لیے میں مثالی گھرانوں کے اندر جو آپ نے بالکل شروع میں بات فرمائی تھی کہ ہمیں تعین کرنا ہوگا ترجیحات کا، روایات کا، اقدار کا، کہ ہم کس کو فالو کریں گے، ہم کس تہذیب کو فالو کریں گے، کس چیز کو کریں گے، اور آپ نے کون سی روایات، ہماری میراث کیا ہے اس کو بتاؤ تو تمہاری میراث ہے بھائی، اللہ نے تم ایک ایسی نسل سے آ رہے ہو جن کے پاس اپنی زبان ہے، اپنا لباس ہے، اپنی وضع قدر ہے، اپنی روایات ہیں، ہمارے پاس میراث موجود ہے، یتیم نسل سے نہیں آئے، جب یتیم نسل سے اخلاق موجود ہیں، تمہیں گفتار کا طریقہ موجود ہے۔ اب جب آپ یہ اس کامیاب انسان کا تعارف کراتے ہیں تو آپ اپنا کام کر دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، میں ایک بات کہہ دوں یہاں پہ، بعض دفعہ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا تھا پھر بھی ایسا نکلا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مکلف ہیں اس چیز کے کہ آپ نے تربیت کے تمام ذرائع اختیار کیے، آپ نے اس کو ایک اچھی صحبت دی، آپ نے حلال پیسے سے اس کو کھلایا،
حلال کھلایا، اس کے لیے ایک اچھی ماں جب آپ کے ذمہ تھا، وہ آپ نے ایک اچھی ماں چنی، اب آپ نے سارا کام کر لیا تو اللہ نے آپ کو نتیجے کا مکلف نہیں بنایا. سبحان اللہ. آپ نے اپنا پروسیس پورا کر لیا، آپ ایک کامیاب ماں باپ ہیں. آپ اللہ تبارک و تعالی دیکھیں ہمارے ذمہ ہے تربیت، مقدر اس کے ماتھے کا سیج ہے جو مفتی اس کو ملے. صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے، لیکن جب تربیت کے تمام امور اور تمام فرائض کو پورے کر لیے، ادا کر دیا جائے تو پھر امکان بگڑنے کا اولاد کا بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہو جاتا ہے. میں تو ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، کئی بار اس پروگرام میں بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ مائیں جنہوں نے اپنی اولاد کو لوری میں درود شریف سنایا، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج تو کوئی مرتے دم تک اس سے نکال ہی نہیں سکتا، نکال ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں سنتوں کی محبت نہ ہو، سنتوں کی عظمت نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ عظیم نہ سمجھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ماں بیج ڈالتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا بحیثیت ماں باپ کہ ہم نے اپنے اس گھر کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی اس گھر میں جو حق تھا اللہ نے جو ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ ان گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یعنی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے اللہ، میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اپنے طور پر کر دیا، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر. بے شک. ٹھیک ہے. ٹو ڈوز کے حوالے سے ایک بات تو نکل کر یہ آئی بڑی اہم کہ اولاد کو وقت دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اولاد سے محبت کرو لیکن اولاد کو عزت دو. کتنی اہم بات. اولاد کو ادب سکھاؤ، یہ بھی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر آپ ذرا گفتگو فرمائیں کہ اولاد کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں روزانہ کم از کم 3 آیات قرآن کریم کی پڑھ لیں. انیق صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا مشہور ترین یہ قول ہے. فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کی غزوات کے بارے میں اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی آیات سکھا رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ 2 باتیں پتہ لگ گئی. پہلی بات، قرآن کی آیات تو سکھاتے ہی تھے، قرآن کی آیات تو سکھاتے ہی تھے. ساتھ میں نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سکھاتے تھے کہ جب آپ غزوات پر ہوتے تھے تو معاملات کیا ہوتے تھے، دشمن کے ساتھ بھی آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا، کس طرح محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، کردار سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی آپ کوشش فرمایا کرتے تھے. کسی پر ناحق ظلم نہیں کرتے تھے، کسی کے ساتھ جبر نہیں کرتے تھے، کسی کے حقوق کا استحصال نہیں فرماتے تھے. اگر وہاں پر درخت لگے ہوتے تھے، وہاں پر پھلدار سبزیاں لگی ہوتی تھی، کبھی ان کو کاٹا نہیں کرتے تھے، کبھی بوڑھوں کو جو مقابلے پر نہیں آتے تھے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. فرماتے ہم ان کو غزوات کا ذکر سناتے تھے. معلوم کہ چلا کہ اس وقت میں صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ اگر ان کو غزوات کا شعور آ گیا کہ دشمن کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے تو ان کو خود سمجھ آ جائے گا جو اپنے ہیں ان کے ساتھ رویہ کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے. دشمن کے ساتھ یعنی انسان دوستی. مفتی صاحب ٹو ڈوز کلوز کر دیجئے پروگرام کو کہ ہم نے آج کیا سیکھا. جو مفتی صاحب نے بات فرمائی، آپ نے بھی اس پر بات بہت کی تھی. دین سے انسانیت کو اور خدمت کو نکال دیا جائے تو محض عبادت رہ جاتی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے اللہ کی فرشتے تو بہت ہیں نا. جب خدمت کو نکال دیتے ہیں تو عبادت کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. عبادت کی حفاظت نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی بچا کے لے عبادت جانا کیا کمال ہے. کرتی ہے؟ انسان سے محبت کرنا سکھاتی ہے، تو ایک پرپز آف لائف بتاتی ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، ایک تو سب سے بنیادی بات یہ کہ اپنی دعاؤں میں اس کا اضافہ کریں کہ یا اللہ جو تربیت کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. اولاد کے لیے دعا کرنا. دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے فرمایا کچھ وقت نکال کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے. جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے ان گھروں میں بسیرا کرتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ کوئی صحبت ایسی لے کے جائیں کہ خدا را کامیاب انسانوں سے بچوں کو ملوائیں تو یہ اللہ والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، تو اپنا وقت نکالیں. اور چوتھی چیز یہ کیریئر کونسلنگ میں حلال حرام کا تصور ڈالیں. ایجوکیشن تعلیمی ادارے چننے میں، اساتذہ چننے میں، مینٹورز چننے میں اس بات کو رکھیں کہ
کہ بھائی یہ بچے ساری زندگی اللہ کو راضی کر کے حلال کو حاصل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے دعا بھی کرنی ہے، گھر میں وقت بھی نکالنا ہے اس کے لیے، خود عملی نمونہ بننا ہے، اور تعلیمی اداروں کا تعین کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ چند زبانوں کے حصول کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے ایمان اسٹیک پہ لگ جائے، اس کی آخرت اسٹیک پہ لگ جائے۔ تو ایسی چیز کوئی بھی نہ ہو۔ ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، اپنا کرنے کا کام کر لیں گے۔ اللہ جل شانہ انشاءاللہ دنیا میں بھی عفت عافیت کامیاب فرمائیں گے، اور آپ کی اولاد کو، ہم سب کی اولاد کو اللہ جل شانہ صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری ہمارا آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارا گھرانہ، ہمارا خاندان ایک مثالی گھر، مثالی گھرانہ، مثالی خاندان بن کر سامنے آئے گا، اور لوگ ذکر کریں گے کہ یہ دیکھو یہ گھر، اس گھر کے مکین کتنے عبادت گزار بھی ہیں اور کتنے انسانیت کے خدمت گزار بھی ہیں۔ تو ہمیں پہلے مثالی باپ، مثالی ماں، من ينفع الناس، من ينفع الناس، یہ بھی اولاد کو سکھایا جائے۔ اور آپ نے ایک بہترین بات یہ فرمائی مفتی صاحب کہ خود اپنا کردار پیش کیا جائے۔ میں مثالی باپ ہوں گا، مثالی اولاد ہوگی۔ اور بہت عمدہ بیان کی، اس پر گفتگو ہونی چاہیے تھی کہ والدین اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور والدین نے اولاد کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ دونوں کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، بڑی اہم گفتگو فرمائی آپ دونوں حضرات نے حسب روایت۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ محترم ناظرین، کتنی اہم گفتگو دیکھیے، اور میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، گفتگو برائے گفتگو نہیں، یہ گفتگو دین کی روشنی میں دونوں معزز علماء نے ہمیں یہ عطا کی۔ مدنی معاشرہ کیسے وجود پاتا ہے، یہ ہیں وہ اقدار۔ زندگی کا مقصد واضح ہو جائے، اولاد سے بڑی کمائی کیا ہوتی ہے، کہیں ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ بہت اچھی بات کی، سوشل میڈیا کی ایک یلغار ہے، ہم کہاں تک چیک رکھیں اپنی اولاد پر، لیکن جتنا ہم چیک رکھ سکتے ہیں، گھر کا ماحول دینی بنا سکتے ہیں، اتنا کام تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم پروسیس اورینٹڈ ہیں، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں۔ ہم اپنے حصے کا کام کر جائیں، باقی یہ اولاد ہماری، ہم نے نیک کام کیے، اولاد کے ساتھ تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی، تو اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ خواتین حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ طاہرہ کس ام المومنین کا لقب تھا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس سورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نساء میں، سورہ نور میں، یا سورہ نمل میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00921 343 00980، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921 345 27009، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 009232182509194۔ قبلہ قرآن اندازی آپ کے دست مبارک سے آج کے ونر ہیں محترم عبدالباسط ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ عبدالباسط ٹوبہ ٹیک سنگھ، ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ آپ کو بہت مبارک ہو عبدالباسط صاحب، آپ نے کوئی اس کا صحیح جواب بتایا اور لوگوں کے ساتھ قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا نام نکالا مفتی صاحب نے، اور آپ کے گھر ہم دینی کتب پر مشتمل ایک گفٹ ہیمپ پر روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدترین آدمی وہ ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرتا ہے۔ بدترین آدمی وہ ہے جو مظلوم کے خلاف
ظالم کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔